میں آتا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے تم نماز پڑھو۔ تو اس کی بنیاد پر بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ حکم سب کو ہے، مردوں کو بھی دیا تو خواتین کو بھی دیا، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو ویسے مردوں کو بھی پڑھنی چاہیے، ویسے خواتین کو بھی پڑھنی چاہیے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں فرق شریعت نے رکھا ہے، اور ہماری دلیل جو ہے وہ جیسے قرآن سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، حدیث سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، ایسے ہی اجماع بھی ایک مستقل دلیل ہے۔ بعض چیزیں اجماع سے ثابت ہوتی ہیں، اور جو چیز اجماع سے ثابت ہوتی ہے وہ بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بعض دفعہ خبر واحد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض صحابہ اس کے عمل پیرا تھے کہ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں، 6 تکبیریں ہوتی ہیں، یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ صحابہ کا عمل تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پر سب کو متفق کر دیا کہ نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہوں گی۔ تو اب یہ جو 4 پہ اجماع اور اتفاق ہو گیا نا، تو یہ اب ایک مستقل شرعی حکم بن گیا۔ اب اس کے مقابلے پہ جو 5 کی روایت آئے گی یا 6 کی روایت آئے گی، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو جس چیز پر اجماع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اسی پر عمل کیا جاتا ہے، وہ ایک مستقل شریعت کی دلیل بن جاتی ہے، اس کو چھوڑا نہیں جاتا پھر۔ تو ایسے ہی شریعت میں جو خواتین کی نماز مردوں سے مختلف ہے، اس پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے، چنانچہ ہمارے چاروں امام اس بات کے قائل ہیں، اور صدیوں سے علماء یہی بتاتے ہوئے آئے ہیں کہ مردوں کی نماز اور خواتین کی نماز میں فرق ہے۔ اب جو حدیث میں آتا ہے، مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرق ہر بہت سے لحاظ سے جس کو ہم خود بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ مرد اگر نماز پڑھاتا ہے، پیچھے خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون امامت کرائے تو اس کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ فرق آ گیا نا، سب کو پتہ ہے اور سب اس کو مانتے ہیں۔ مرد اذان دے سکتا ہے، خواتین اذان کے حقدار نہیں ہیں، ان کے ذمہ نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، سبحان اللہ کہنا یہ مردوں کا طریقہ ہے، ہاتھ پر ہاتھ مارنا یہ خواتین کا طریقہ ہے۔ امام سے غلطی ہو جائے جیسے ابھی ہوئی، اب پیچھے جس کو ہم لقمہ کہتے ہیں، اس کے لیے صحیح لفظ جو ہوتا ہے فتحہ، کہ پیچھے سے کوئی فتحہ دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پر مقتدی کیا بولے گا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے یہ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے کہ مقتدی کو اس پہ تعجب ہوا کہ امام سے غلطی ہو گئی، تو اس لیے مقتدی یہ لفظ بولے گا۔ لیکن فرمایا کہ اگر کوئی خاتون وہ امام کو اس طرح سے فتحہ لقمہ دینا چاہے تو وہ سبحان اللہ نہیں بولے گی، وہ تصفیق اس کے لیے حکم ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی۔ تالی بجانا سمجھ لیں، یہ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھ کے پشت کے پر اب اس نے ہاتھ باندھا ہے تو یوں مار دے۔ یہ اب عورت یوں کر رہی ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ امام سے کچھ غلطی ہوئی ہے، امام فوراً چوکن نہ ہو جائے، ہاں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ پیچھے خاتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خواتین کھڑی ہوتی تھیں نا نماز پڑھنے، تو فوراً چوکن نہ ہو جائے کہ پیچھے سے مجھے کسی نے لقمہ دیا ہے، اس سے مجھے لگتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ فرق تو خود حدیث میں فرما دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں فرق ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرد جیسے ویسے خواتین، اور بھی اعمال میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب سعی کی جاتی ہے تو صفا مروہ کے درمیان کچھ حصے میں مرد دوڑتے ہیں، خواتین کے دوڑنا منع ہے، اس پر سب متفق ہیں، حالانکہ کسی حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے کہ خواتین نہیں دوڑیں گی، لیکن اس بات پر پوری امت متفق چلی آ رہی ہے کہ خواتین کے لیے دوڑنا نہیں ہے، تو اس پر اجماع ہے، اور اس کی بنیاد پر ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اور جانتا ہے کہ عورتیں نہیں دوڑتی۔ اور نہ دوڑنے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ خواتین میں زیادہ سے زیادہ حیا کا عنصر نظر آئے۔ دوڑ میں دوڑنا حیا کے خلاف ہے، تو نہ دوڑنا حیا کے مطابق ہے، حالانکہ اصل دوڑنے والی تو خاتون تھی، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ خواتین اس موقع پر دوڑتی، مرد نہ دوڑتے، لیکن شریعت نے حساب کتاب الٹ کر دیا، مرد دوڑیں گے خواتین نہیں دوڑیں گی۔ تو فرق ہو گیا نا، حج میں بھی فرق ہو گیا، عمرے میں فرق آ گیا نا۔ اب جب تلبیہ پڑھا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مرد اونچی آواز میں پڑھے گا، آہستہ آواز میں عورتیں پڑھیں گی، حالانکہ عورتوں کو اونچی آواز میں پڑھنے سے کسی حدیث میں منع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ میرے حج کے ارکان مجھ سے سیکھو، مقصد جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کے طریقے میں پھر تھوڑا بہت فرق ہے، ساری کی ساری باتیں وہ عورتیں اس پہ عمل نہیں کرتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، 2 فرق تو بنیادی یہ ہیں۔ تو ایسے ہی شریعت چاہتی ہے کہ عورت کی جو نماز ہے اس میں حیا اور پردہ یہ زیادہ واضح ہو، اس لیے اس پر تقریباً امت کا اتفاق چلا رہا ہے کہ عورتوں کی نماز سمٹ کی ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ حیا ہو، زیادہ سے زیادہ تستر ہو، یعنی پردہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ فرق کر کے بھی بتایا کہ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، خواتین کے لیے فرمائے کہ گھر میں نماز پڑھیں گی مسجد سے زیادہ ثواب اور افضل ہے۔ پھر گھر میں صحن کی بنسبت اگر کمرے میں نماز پڑھیں گی تو زیادہ ثواب اور افضل ہے۔ اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سطر اور پردہ ہے، کہ جتنا اندر جا کے پڑھ رہی ہیں اتنا ہی پردہ زیادہ ہو رہا ہے،
تو شریعت اس چیز کا خیال کر رہی ہے، اور گویا کہ شریعت کا یہ اس کا تقاضا ہے، شریعت کا ایک تعلیم ہے کہ عورت میں زیادہ سے زیادہ پردہ نظر آئے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کے نماز کے ارکان بھی مردوں سے مختلف، رکوع کا طریقہ، سجدے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ کبھی بات ہو، لیکن ابھی فی الحال میں اتنی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو حکم نہیں دیا کہ گھر میں جا کے نماز پڑھو زیادہ ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مردوں خواتین کے اس حکم میں فرق کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مرد اگلی صف میں کھڑے ہوں، خواتین پیچھے صف میں کھڑے ہوں۔ اگر مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہ ہوتا تو خواتین